بچی نے پوچھا ہے کہ میاں بیوی آپس میں ایسی باتیں کر رہے تھے، نارمل موڈ تھا، تو اس نے کہا کہ شوہر نے کہا کہ اب اگر تم نے ٹی وی دیکھا تو تمہارا میرا سب ختم، تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، اس میں شوہر سے معلوم کیا جائے گا، اگر اس کی نیت طلاق کی تھی تو پھر تو طلاق واقع ہوگی، اور اگر وہ کہتا ہے کہ نہیں میری کوئی طلاق کی نیت نہیں تھی، ہم تو ویسی ہیں، بات کر رہا تھا میں، اور طلاق کا تو میرے ذہن میں شائبہ وغیرہ بھی نہیں تھا، قسمیہ اس سے بیان لے لیں تاکہ دلوں میں بدگمانی پیدا نہ ہو، آگے وسوسے اور اس رشتے میں دراڑ پیدا نہ ہو، تو حلفیہ اس سے بیان لے لیں، وہ بیان دے دے، اس کے بعد کوئی بدگمانی کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک ہی کہتے ہیں کہ کسی ادارے کے کوئی ہیڈ ہیں، ان کے کافی ماتحت ہیں، ان میں مسلمان بھی ہیں اور غیر مسلم بھی ہیں، تو جب غیر مسلمین کے کوئی تہوار وغیرہ آتے ہیں، ان کی تقریبات آتی ہیں، تو جو ساتھ کام کرنے والے مسلمان ہیں اور ہیڈ ہیں، کیا وہ ان کو مبارکباد دے سکتے ہیں کہ نہیں؟ اگر نہ دیں تو پھر آپس میں ایک انتشار کسی فضا پیدا ہونے کا گمان ہوتا ہے، اور یہ مطلب ہو سکتا ہے کہ ان کو جو غیر مسلمین ہیں ان کے دل میں آئے کہ مسلمان ہم سے نفرت رکھتے ہیں، تو ان کے بھی رد عمل کے طور پہ اسلام سے کوئی نفرت پیدا ہو یا اسلام کے بارے میں کوئی منفی خیالات ان کے ذہن میں آئیں، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ باہر کے ملکوں میں چلے جائیں تو آج کل جو پورے دنیا میں اسلام یا مسلمانوں کے متعلق جو ایک غلط فہمی پیدا ہو چکی ہے، اس کا ایک عالمی سطح پر ہی ایک تقاضا ہے کہ مسلمان ایسا رویہ اختیار کر کے رکھے کہ کسی کو اسلام کے بارے میں یہ کہنے کی جرأت پیدا نہ ہو کہ یہ تنگ نظر مذہب ہے، یہ کسی اور کو برداشت نہیں کرتا ہے، مسلمان اپنے علاوہ سب سے نفرت رکھتے ہیں، انہیں حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ اگر اس طرح کے معاملات پیدا ہوتے ہیں تو پھر آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ کتنے ہمارے بچے، ہماری خواتین جو باہر نکلتی ہیں وہ کتنے شدید خطروں میں ہوتی ہیں باہر کے ملکوں میں۔ اس فضا کو ختم کرنے کی ضرورت ہے کہ اسلام ایک امن کا مذہب ہے، اسلام پیار، محبت اور اتحاد و اتفاق سکھاتا ہے۔ ہمارا اسلام یہ نہیں کہتا کہ آپ کسی کو اس کے مذہب کی وجہ سے حقیر سمجھ کر منفی رویہ اس کے ساتھ اختیار کریں۔ تو اس کے کچھ معیار بنے ہوتے ہیں، وہ یہی ہوتے ہیں کہ اگر آپ مبارکباد نہیں دیں گے اس کا مطلب ہے آپ میں تنگ نظری ہے، آپ اگر کسی تقریب میں بعض اوقات شرکت نہیں کرتے تو ایسا مسئلہ ہوتا ہے۔ لیکن یہ ضرور ہے کہ اگر کوئی مذہبی تہوار ہوتے ہیں جن میں ہمارے مذہب اسلام کے بالکل خلاف تعلیمات، مثلا کفر یا شرک پر مشتمل وہ چیزیں ہیں، تو اس میں کوئی شریک نہیں ہو سکتا، اس کو دل سے پسند نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ مطلب ہمارا مذہب اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ وہ عقائد ٹھیک نہیں ہوتے، تو اس لیے اس پہ اظہار خوشی کرنا، مبارکباد دینا مناسب نہیں۔ ہاں، ویسے تقریبات میں صرف وربلی زبانی طور پر، جبکہ دل میں کسی بھی عمل کی پسندیدگی نہ ہو، آپ ظاہری طور پہ کسی کو خوش کرنے کے لیے مبارکباد دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں، اور ایسے الفاظ سے دیں جو مطلب جن میں کوئی غلط مفہوم، غلط عقیدے کا تصور پیدا نہ ہو، اس سے اس طرح کی مبارکباد دینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور ظاہری برتاؤ ہر ایک کے ساتھ اچھا رکھنا اس وقت کی بھی ضرورت ہے، اور ہمارا مذہب اسلام بھی اس سے منع نہیں کرتا ہے۔